بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے اس ہستی کا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، محسن انسانیت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے گفتگو کے لیے امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب۔ انہی سے پوچھیں گے کہ آخر ہم اپنی زندگیوں کو نبی کے اسوے کے مطابق کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ شجاع صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شجاع صاحب، ایک ایشو ہر کچھ عرصے بعد آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی فرانس، کبھی ڈنمارک، کبھی ناروے خاکے بنتے ہیں نعوذ باللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک توہین کرنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمانوں کے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور کس دائرے میں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ پہلے ایک نقطے کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ کبھی ڈنمارک، کبھی فرانس، کبھی خاکے، کبھی قرآن حکیم کے نسخوں کو نظر آتش کرنا، کبھی اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا، کبھی اسلام نے جو مقدس تصورات عطا کیے ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کرنا انٹلیکچول لیول کے اوپر، اور اس اعتبار سے اس کا ایک بنیادی نقطہ سمجھ لیجئے، ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ مسلمان کے پاس جو سب سے بڑی پونجی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور ایمان ہمیں میسر آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور دنیا کے یہ عالمی دہشت گرد، میں ان کو عالمی دہشت گرد کہوں گا، جو منافقت کا رویہ اختیار کرتے، ان کے اپنے ممالک میں ان کی ملکہ ہوگا برطانیہ میں، آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ ان کے ہاں اگر ہولوکاسٹ پر بات کی جائے تو ان کو پسند نہیں آتا، اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر خاکی کسی نے بنا لی تو فریڈم آف اسپیچ، یہ ڈبل اسٹینڈرڈز والی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر نقطہ یہ ہے، ان کو جو خوف ہے وہ اسلام کے عادلانہ نظام سے ہے، یعنی جہاں بندے بندوں کے غلام نہ ہو، بندے اپنے رب کے غلام ہوں، اور جہاں انسان کو جینے کا موقع ملے اور کوئی افراد یا کچھ افراد کا مجموعہ ظالمانہ نظام کے ذریعے ایک عظیم اکثریت کی دولت کے اوپر یا مفادات کے اوپر قابض نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ غور فرمائیے، طالبان افغانستان نے جب امارت اسلامی قائم کی تو 10 نہیں، 15 نہیں، 50 ممالک اتحاد بنا کر چڑھ دوڑے۔ کیوں؟ اسی کہ انہوں نے اسلام کا نام لیا۔ تو یہ ہر 4 عرصے بعد یہ ہوتا ہوا نظر جو آتا ہے، اس کا اصل نقطہ ہے کہ روح محمد مسلمانوں سے نکالی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو خوف ہے اسلام کے عادلانہ نظام سے۔ اب آئیے جو اصل آپ کا سوال تھا کہ ایک مسلمان کا رد عمل کیا ہو۔ ظاہر بات ہے، اگر کوئی میرے والد کو برا بھلا کہے جی تو کیا میرا ریئیکشن ہوگا اس کے اوپر؟ چلیے، ہمارے ذرا سیاست میں گرما گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آج ہمارے کسی معزز پولیٹیشین کے کیریکیچرز بنا دیے جائیں، چلے یہاں میں لفظ استعمال کر لوں، کارٹون بنا دیا جائے، آپ سڑکوں کی کیا صورتحال دیکھیں گے؟ تو یہ تصور اگر کیا جائے کہ میرے والد کے بارے میں کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرے، مجھ سے برداشت نہیں، میرے پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں مجھ سے برداشت نہیں، تو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا ہو تو ایک مسلمان کا عقیدہ، اس کا ایمان اس کو گوارا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، رد عمل کیا ہو؟ یقیناً اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، اور جہاں جہاں مجھے اور آپ کو فورم اویلیبل ہے احتجاج بلند کیا جائے، اور اگر انفرادی سطح سے اجتماعی سطح پر اگر ہم آئیں تو بہت سارے کرنے کے کام ہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے۔ ہاں، بہت بولڈ اسٹیٹمنٹ آیا طیب اردوغان صاحب کی طرف سے، بہت اچھی بات ہے کہ فرانس کے صدر کا دماغ خراب ہو گیا اور اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرانا چاہیے۔ یا کچھ ممالک نے، جیسے کہ کویت ہے اور 2-3 ممالک نے اپنے اسٹاکس ہٹا دی جو فرینچ ان کی پروڈکشن تھی یا مصنوعات ان کی تھی، اور کیونکہ یہ لوگ دنیا کے پرستار ہیں اور مال ان کا معبود بنا ہوا ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا ٹول ہے مسلمانوں کے پاس کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کو ہوش ٹھکانے لائے جا سکتے ہیں ان کے۔ اسی طریقے پر سفارتی تعلقات ہیں، ان کو منقطع کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے پر مجھے آپ اجازت دیجئے، ایئر اسپیس تو آج کل بڑا امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے نا، ایئر اسپیس کو بند کرنے کی بھی دھمکی دی جا سکتی ہے۔ البتہ اس سطح پر آنے کے لیے مسلمان حکمرانوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا اور غیرت دینی کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ آخری بات جو بڑا کام ہے، جب خلافت عثمانیہ رہی صحیح قائم تھی تو 1924 سے پہلے برطانیہ میں اسٹیج شوز کا پلان تھا، جہاں نبی اکرم علیہ السلام اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے خلاف معاذ اللہ گستاخی کا پلان تھا۔ وقت کے خلیفہ نے، حالانکہ خلافت ختم ہونے جا رہی تھی، برطانیہ کے سفیر کو بلایا کہ روکو، اس نے کہا سر ٹکٹس بک چکے ہیں۔ تو خلیفہ نے تلوار منگوائی، حالانکہ رہی صحیح خلافت تھی، کہا پہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ سفیر نے برطانوی حکومت کو کہا کہ اگر یہاں سے فتویٰ ایشو ہوا، کیونکہ خلافت فتویٰ جو ایشو کرتی ہے وہ لکھا نہیں جاتا، وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، ان کو ہوش ٹھکانے آ گئے، انہوں نے اسٹیج شوز کو روک دیا۔ یہ آخری حل ہے جس کو ہم نظام خلافت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اچھا شجاع صاحب، ہم اپنے آپ کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ عملی طور پر اب بائیکاٹ بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن کیا سیرت کے ساتھ محبت
محبت کا, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ان کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کریں. اگر کوئی غلط بات کہتا ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس کو شاید اس طریقے سے جا کے ایک انفرادی حیثیت میں آپ اور یہاں موجود لوگ اور اس پاکستان میں موجود لوگ شاید عملی طور پر روکنے کی سکت نہیں رکھتے, استطاعت نہیں رکھتے, لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل تو کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام کرنے کا یہ کتنا ضروری ہے؟ بہت پیارا سوال, بہت عملی سوال ہے. although having said this, وہ جو جذباتیت والا پہلو ہے وہ بھی رہنا چاہیے, وہ اپنی جگہ ہے ظاہر ہے. بالکل. آپ نے فرمایا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ لندن میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ سیرت کی کتابیں مسلمانوں نے سڑکوں پر ڈسٹریبیوٹ کی جب یہ ڈنمارک کے اندر کیریکیچرز اور اس طرح کی حرکتیں شروع ہوئی تھیں. یہ لوگوں کو بھی بتایا کہ جس ہستی کے بارے میں آج کچھ لوگ, سب نہیں ہیں وہ, کچھ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, ضرور اس ہستی کو پڑھ تو لو. بلکہ مجھے عرض کرنے دیجئے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. 9/11 کا کتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا, لیکن ہم سب جانتے کہ 9/11 کے بعد جتنا اسلام کو پڑھا گیا اور اسلام کے قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا, شاید اس سے پہلے نہیں تھا. تو ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. البتہ آپ کا بڑا عمدہ سوال یہ ہے, ہم اپنے آپ کو تو چینج کریں. بالکل ٹھیک ہے, جو میرے اور آپ کے بس میں ہے, اگر ماہ ربیع الاول ہی ہے اور اس تعلق سے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں تو آئیے عہد کریں کہ میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تو مطالعہ کریں. اگر میں ایک والد ہوں تو میرے رسول علیہ السلام کیسے والد تھے, اگر میں ایک شوہر ہوں تو میرے رسول علیہ السلام کیسے شوہر تھے, اگر میں ایک دوست ہوں تو میرے رسول علیہ السلام کیسے دوست تھے. آج حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے, بے غیرتی کا طوفان پھیلا ہوا ہے, رسول اللہ علیہ السلام کی حیا کیسی تھی؟ آپ تو ایک قواری پردہ نشی عورت سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. پھر حضور کا اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ, بندوں کے ساتھ تعلق کا معاملہ, یہ شب و روز کے معاملات, ان کا تعلق ایک مہینے سے نہیں ہے, ایک دن سے نہیں, ایک پروگرام سے نہیں ہے, بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جب قرآن کہتا ہے تو یہ تو آل انکلوسیو پیکج ہے. میں زندگی کی جس شعبے, گوشے اور پوزیشن اور کردار میں ہوں وہاں میرے رسول علیہ السلام کا اسوہ مکمل میرے سامنے موجود ہے. کیا اچھا ہو کہ آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ میسج دینا چاہوں کہ میں شجاع الدین شیخ یہ طے کروں, میں نے اسکولز میں بچوں سے کہا, کالج یونیورسٹیز میں کہا کہ چلے 1 سال کا ٹارگٹ رکھتے ہیں, کوئی ایک کتاب سیرت النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ اپنے مطالعے میں لاؤں گا اور اس سے کچھ اخذ کر کے چلے ایک پوائنٹ, میں 1 مہینے میں 1 پوائنٹ پر آ جاؤں. ایسی بات جو اللہ کے رسول کرتے تھے میں نہیں کر رہا تو میں کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. تو یہ ہمارا اس طرح کا پروگرام کرنا, اس طرح کی نشستیں کرنا وہ پروڈکٹیو ہوگا انشاءاللہ. اچھا شجاع صاحب, ایک میرا انفرادی پہلو ہے میری زندگی کا, ایک میری زندگی کا اجتماعی پہلو ہے, اجتماعی ایک تصویر ہے, اجتماعی ایک میرا برتاؤ ہے. دونوں جو تصویریں ہیں میری زندگی کی, اس کے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کس طریقے سے عملی نمونہ بنا سکتا ہوں. کیونکہ 12 ربیع الاول کو جب ہم تذکرہ کریں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے, ان سے محبت کا اظہار کریں گے, تو محبت کا اظہار آپ نہیں سمجھتے یہ ہے کہ میں اپنی ہر طرح کی زندگی کے ہر پہلو کو میں تبدیل کروں اس مطابق کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ بالکل صحیح بات ہے. محبت جہاں ایک باطنی پہلو ہے اس کا ایک عملی اظہار بھی ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, جامع ترمذی کی حدیث ہے, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس سے میری سنت سے, میرے طریقے سے محبت کی, اس سے مجھ سے محبت کی, اور آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی محبت کے لیے اپنی سنت کی پیروی کا ہم سے تقاضا کیا. یہ تو حضور کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ بھی اپنی محبت کے دعوے کے لیے حضور علیہ السلام کی اتباع کا تقاضا کرتا ہے, اور حضور بھی اپنی محبت کے دعوے کے لیے اپنی سنت کی پیروی کا تقاضا کرتے ہیں. معاف کیجیے گا. تو حاصل کلام حضور سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ عملاً زندگی میں ہم نظر آئیں چلتے پھرتے امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مثال کے طور پر جامع ترمذی کے حدیث میں آتا ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دیکھ کر اللہ یاد آئے, مومن وہ ہے جس سے دیکھ کر اللہ یاد آئے. میں تشریح عرض کیا کرتا ہوں, امتی کون ہوگا؟ جس سے دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے. آج میں مارکیٹ میں بیٹھا ہوں, میرے حضور نے تجارت بھی کی ہے نا, آج میری تجارت ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ سے لین دین کرتا ہوں, میں معاملات آپ سے کرتا ہوں, کیا میری ڈیلنگز بتا رہی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کا امتی ہوں؟ آج میں اپنے والدین کے ساتھ معاملہ اختیار کرتا ہوں تو کیا حضور کی تعلیم کا عکس میرے عمل میں نظر آ رہا ہے؟
गिनते चले जाइए ना, मैं ताजिर हूँगा, मैं मुअल्लिम हूँगा, मैं एक जज हूँगा, मैं एक हुक्मरान हूँगा, मैं एक सिपह सालार हूँगा, मैं एक स्पोक्समैन हूँगा, मैं एक एंकर पर्सन हूँगा, मैं एक पॉलिटिशियन हूँगा, वट एवर इट मे बी, मगर प्राइमरीली मेरी निस्बत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आइए आज अहद करें कि हम कमज़ोर हैं, हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, लेकिन इस माह मुबारक में, इन मुबारक सातों में हम इरादा तो करें कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि बहरहाल कल अल्लाह के सामने भी पेश होना है। कहीं से तो शुरू करें ना, कहीं से, और यहाँ से शुरू होगा। माफ़ कीजिएगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप शुरू करें, शायद आप एक्सपेक्ट करें कि मैं शुरू करूँ, तो कहीं से शुरुआत नहीं होगी। तो चैरिटी बिगिंस एट होम वाली बात है, नाउ एंड नेवर वाली बात है, जस्ट डू इट वाली बात है, मुझे आगाज करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। चलो शुजा साहब एक ब्रेक लेता हूँ, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ज़िंदगी की जो इज्तिमाई पहलू है उसमें उसवे रसूल क्या कहता है, क्या सीरत का पैगाम है, उस पर ही बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद बात कर रहे हैं उसवे रसूल पे और उसको अपनी ज़िंदगियों के अंदर कैसे नाफिज किया जाए, उस हवाले से बात हो रही है। शुजाउद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से दोबारा पूछते हैं। शुजा साहब, रियासत मदीना का एक तस्वुर है कि जो इस्लाम में हम ये समझते हैं कि अगर कोई इस्लामी रियासत होगी तो वो मदीने की रियासत जैसी होगी कि जिसमें तमाम चीज़ें उस रूह के मुताबिक होंगी कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। एक तो सियासी नारा है कि जो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन रियासत मदीना का असल तस्वुर क्या है जो उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल हमारा एक मुख्तसर सा प्रोग्राम इतने बड़े टॉपिक का मुतहम्मिल तो नहीं हो सकता। एक पहली क्लैरिटी ज़रूरी है। एक तस्वुर है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए और रियासत कायम हो गई, ये बात मुनासिब नहीं है कहना। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए हैं और वहाँ यहूद के कबाइल से आपके मुआहदात भी हुए और एक स्ट्रगल आपकी चल रही है। मदीना शरीफ आने के बाद ही तो जंगें शुरू हुई हैं, गज़वा शुरू हुए, बदर है, ओहद है, अहज़ाब है। अव्वलन यहूद के 3 कबाइल से आपके मुआहदे हुए, लेकिन जब उन लोगों ने खिलाफ वर्जी की तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके खिलाफ इक़दामात भी किए। 8 हिजरी में मक्का फतह होता है, तब कुरान कहता है जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, वो बशारत पूरी होती है, हक़ आ गया, बातिल मिट गया। और कुरान कहता है वराईत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, अब लोग जौक दर जौक अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। तो एक क्लैरिटी ज़रूरी, वरना कुछ लोगों ने रियासत मदीना के लफ्ज़ के साथ इस तसव्वुर को भी अटैच करने की कोशिश की है कि सब चलता है। सब नहीं चलता। अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह कहता है कानून मेरा चलेगा। इंडिविजुअल की लिबर्टी है, तुम क्रिश्चियन रहो, जीव रहो, हिंदू रहो, जो चाहो सो करो, लेकिन अल्लाह 3 मरतबा कहता है सूरह नाम आयत 57 में भी, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म का इख्तियार अल्लाह ताला के लिए। बिल्कुल। अब जो आपने फरमाया कि इस वक्त ये हमारे यहाँ सियासी नारा है, बारह जब लगाया गया तो हमने अप्रिशिएट किया कि चलो किसी ने नाम तो लिया, और क्योंकि जो जिस शख्स को दीन की दावत का काम करना है, बाज़ लोग भोला भाला भी कहते हैं उसको, कोई मसला नहीं, हमें ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम कहते हैं चलो 70 बरस में किसी ने नाम लिया तो इसको अप्रिशिएट किया जाए और तवज्जो दिलाई जाए। अगर वो नहीं करते तो अल्लाह के जवाब दें। अगर अल्लाह ने आपको पावर दिया, इख्तियार दिया और आप नहीं करते हो तो अल्लाह जवाब पूछेगा आपसे, लेगा इसका जवाब। लेकिन हैविंग सेड दिस, रियासत मदीना जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के हाथों कायम हुई, पहला उसूल टॉप पर हाकमियत अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने अपने पाकिस्तानी स्टडीज में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह लिखा हुआ मौजूद है, सुभान अल्लाह। दूसरा उसूल कुरान देता है सूरह हुजरात की पहली आयत में, ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूली, अपने मामलात को अल्लाह ताला उसके रसूल से आगे ना बढ़ाओ। क्लैरिटी मुफस्सिरीन के यहाँ कि कोई स्पेसिफिक मामला नहीं कहा कि इकनॉमिक होगा, पॉलिटिकल होगा, जुडिशरी का होगा, एजुकेशन का नहीं, तमाम मामलात, अपने मामलात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ाओ। अच्छा, इत्तेफाक से ये बात भी, हुस्न इत्तेफाक से ये बात भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद में लिखी हुई है कि नो लेजिस्लेशन वुड बी मेड रिपग्नेंट टू द कुरान एंड सुन्ना, इस मुल्क में कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगी। यहाँ तक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ बहुत उम्दा है। अलबत्ता कुछ मुनाफिकत के पलंदे, कुछ चोर दरवाजे हैं जिसकी वजह से ये जो दो शिक़े हैं उन पर अमल दरामद या तो नहीं हो रहा, या ये कि अमल दरामद पर रुकावटें डाली गई हैं। तो हमारा पहला अर्ज करना यह है कि वो रियासत मदीना जो आइडियल होगी, इस दौर में होगी, उसमें हाकिमियत अल्लाह की तयशुदा और कानून साजी में कुरान और सुन्नत बालतर रहेंगे। बकिया कोई कानून अगर किताब और सुन्नत के खिलाफ है, नल एंड वॉइड करार दिया जाए, नहीं है तो कोई हर्ज की बात नहीं। मैं एग्जाम्पल दूं, आप छुट्टी इतवार की करें, जुम्मे की करें, हफ्ते की करें, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप जो जायज़ हो करें, आप जो है वो हफ्ते में 8 छुट्टियां कर दे, 2 छुट्टियां कर दे, टाइमिंग ये कोई इशू नहीं। अगर कोई अमल या कोई ऑर्डिनेंस या कोई लॉ या कोई कानून टकराएगा किताब और सुन्नत से, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा।
آج ریاست کی سطح پر اس کی امپلیمنٹیشن کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ علماء نے گفتگو کی، اہل علم نے گفتگو کی، علامہ محمد اسد مرحوم نے گفتگو کی، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی گفتگو کی کہ ٹھیک ہے آپ پارلیمنٹ میں قوانین بنائیے، بنانے والے کم سے کم مسلمان اور کچھ دین کا فہم تو رکھیں، اور قانون بناتے ہیں اور میں اور آپ ایک عام آدمی سمجھتے ہیں کہ خلاف کتاب و سنت ہے تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا موقع بھی ہو، عدالت میں ججز وہ ہوں جو کتاب و سنت کو جاننے والے ہوں، تاکہ اگر یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو وہ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیں اور آپ قانون سازی دوبارہ کر لیں۔ یہ اس کی ایک پریکٹیکل عملی شکل ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ خوش قسمتی سے پاکستان میں اس کے لیے بیسک انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، بے شمار سفارشات ہیں مگر وہ لائبریریز کے اندر یا کسی گودام میں پڑی ہوئی ہیں، فیڈرل شریعت کوڈ میں موجود ہے مگر میکانزم آپریٹو نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر 62 63 کا تذکرہ موجود ہے، آپریٹو نہیں ہے۔ بیسک انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، ان کو آپریٹو کرنے کے لیے غیرت ایمانی، جرأت ایمانی کی ضرورت ہے، اور آج حکمران چاہے عمران خان صاحب ہو یا ماضی میں کوئی اور تھا، اور اگر ہم زندہ رہے اور آئندہ کوئی اور ہوگا، ہم اس کو صرف اتنا کہیں گے بھائی تم مسلمان ہو، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم اللہ کے اس کے جواب دہ ہو، اگر تم قائم کرو یہ 22 کروڑ کی دعائیں لو، تمہارے لیے کتنا بڑا آخرت کا صدقہ جاریہ کا معاملہ ہو جائے گا، اور نہیں تو بہرحال بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے، لیکن ہر جانے والے کو کل اللہ کے سامنے پیش ہونا، جواب تو دینا پڑے گا۔ اچھا ایک چیز شجاع صاحب اور بتائیے گا کہ سود کے حوالے سے آپ کی مستقل جو تحریک چلتی ہے تنظیم اسلامی کی، وہ سود کے خلاف ہم نے دیکھا ہے کہ آپ احتجاج بھی کرتے ہیں اور عملی طور پر اس کے حوالے سے آواز بھی اٹھاتے ہیں، ایک ایسی سوسائٹی کے اندر کہ جہاں ہمیں پوری دنیا کے ساتھ سودی بینکاری کے تھرو کنیکٹ ہونا ہو، جہاں ہمیں پوری دنیا کے ساتھ سودی نظام کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا واسطہ پڑتا ہو، جہاں پر جو ہے وہ لوگ اپنی چیزوں کو حد تک خراب کر چکے ہوں، اس حد تک کہ جہاں پر ٹھیک ہونا شاید سودی نظام کو فوری طور پر ختم کر دینا پاسبل نہ ہو، وہاں یہ مطالبہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہو کہ سود لینے والا، دینے والا، ایون دستاویز لکھنے والا، ان سب پر ان کی سب کی خدا سے جنگ ہے، تو اس جنگ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی بہت قیمتی بات آپ نے بیان فرمائی۔ پہلے تو یہ طے کر دینا کہ مانے کہ جنگ ہے اللہ اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ البقرہ آیت 278 279، اور جو آپ نے حدیث شریف سنائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کا معاملہ لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، ٹھیک، اور آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے بالکل برابر۔ سود کسے کہتے ہیں یہ ڈسکشن ہو چکا ہے، بہت تفصیلی ورڈکٹ آیا تھا غالباً 2001 میں مشرف کے دور میں، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود تھے، 1250 پیجز کا ورڈکٹ تھا جس میں سود کی ڈیفینیشن وغیرہ وغیرہ آلٹرنیٹیوز کیا ہوتے ہیں سب موجود ہے۔ 1991 میں پہلا فیصلہ آیا تھا جب جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے وفاقی شرعی عدالت کے جج کی حیثیت میں فیصلہ دیا تھا، اور اس کے اگینسٹ پھر نواز شریف صاحب گئے تھے، اس کے بعد یہ معاملہ لٹکتا رہا، پھر مشرف صاحب کے دور میں یہ شریعت اپیلنٹ بینچ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا، اس کے بعد مشرف صاحب نے اپنے من پسند ججز کو لا کر بٹھایا، معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے پہلے دن کہا تھا اگر ہمارے حکمرانوں کی نیت ٹھیک ہو تو اس کو بدلنے میں مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ کو نہیں پتا کہ 2020 میں کیا مسائل ہوں گے؟ بالکل۔ تو ہم یہ جو عام لوگ کہتے ہیں یار کیسے اس کے بغیر گزارا ہوگا، اس کا مطلب ہم اللہ پر الزام ڈال رہے ہیں کہ وہ ہمیں سود سے منع کر تو نظام چل نہیں سکتا، نہیں، مسئلہ ہے کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں رہا ہوں، میں نے وہ بارٹر ٹریڈ کی اکاؤنٹنسی دیکھی ہے جو ہم نے 60s اور 70s میں بارٹر ٹریڈ کیا تھا رشیا کے ساتھ، اس کی اکاؤنٹنسی ہم نے دیکھی اپنی نگاہوں سے، جسٹ ایک ایکسپیرینس کے طور پر۔ دنیا میں آپ بہت سے ممالک کو دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے بزنس ماڈلز کے بیسس کے اوپر مینجمنٹ آف منی کا کانسیپٹ دیا ہے، یعنی بینکنگ کے بجائے مینجمنٹ آف منی کا کانسیپٹ، سمپلی وہ جو اسلام کہتا ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس کے اوپر۔ جہاں تک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی بات ہے، اب لیٹن امریکہ کے کنٹریز کو دیکھیے جنہوں نے IMF ورلڈ بینک جیسے اداروں کو کہا تم بہت لے چکے ہم سے، اس سے آگے ہم تمہیں نہیں دیں گے، اور پھر انہوں نے ڈیٹ ایکویٹی سویپ کا کانسیپٹ دیا کہ آپ ہمارے اداروں میں آ کر، ہمارے ایسٹس کے اندر آ کر پارٹنرشپ لے لو، اور جتنا جتنا یہاں پہ ہمیں پروفٹ ملتا جائے گا آپ ری پے کر کے اس کو لے کے جا سکتے ہو۔ ایسی 20 چیزیں ہیں، ظاہری بات ہے ایک چھوٹے سے پروگرام میں اتنی زیادہ ٹیکنیکلٹیز ہم جان نہیں سکتے، لیکن ٹیکنیکلٹیز جاننے والے لوگوں نے، دیندار بھی ہیں، اور میں کہوں سارے مسلمان دین کا درد رکھتے ہیں، تو سارے مسلمان اکانومسٹ، بینکرز جو دین کا درد رکھتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، انہوں نے سارے الٹرنیٹیوز دے رکھے ہمیں۔ اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، پاکستان کا ایک تو انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ مسئلہ ہے نا، مجھے بتائیں پاکستان کے اندر رہ کے ایک گورنمنٹ کے ادارہ دوسرے گورنمنٹ کے ادارے کو سود دے،
पी आई अगर फ्यूल ले PSO से तो उसको सूद दे, KE अगर जो है किसी और इदारे से, गवर्नमेंट के इदारे से ले तो उसको सूद दे। वो बाबा इंटरनल सूद तो बंद कर दो। ये जो आप और मैं एंड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, मैं चाय पी रहा हूँ, आप फुल इस्तेमाल कर रहे हैं एंड सो ऑन, ये 20 लेवल्स पर सूद लगकर आता है। आज आपके मेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख रुपए से ज्यादा मखरूज है, सिर्फ डिफरेंट स्टेजेस पर सूद के एलिमेंट के इंक्लूड होने की वजह से। तो अगर आप बेस लाइन सूद ही हटा दें तो आपके हमारी प्राइसेस बहुत नीचे आ जाएंगी। ये तो तयशुदा उसूल है जो इकोनॉमिक्स के अंदर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वगैरह में बताया जाता है। हासिल कलाम कि इंटरनल लेवल के ऊपर तो भाई आप सूद फौरन खत्म कर सकते हैं, और सारी दुनिया बिजनेस करना जानती है। जिनको आप बैंक्स कहते हैं, उन बैंक्स को हम ये कहना चाहते हैं भाई आप मैनेजमेंट ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लेकर आओ कि आप लोगों का पैसे लो, मैनेज करो, आप बहुत सारे बड़े एवेन्यूज के अंदर उसको इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट एंड लॉसेस के बेसिस के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इस्लाम, कुरान कहता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, ये स्टेटमेंट कुरान में सूरह अल-बकरा में अल्लाह ने हलाल किया तिजारत को और हराम किया रिबा को। रिबा खत्म तब होगा जब तिजारत आएगी, और हम प्रॉफिट लॉस करना नहीं चाहते तो खत्म कैसे होगा फिर? अच्छा शुजा साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि रियासत के मामलात में और इनफरादी मामलात में जो बेबरकती का एक हमारे यहाँ मामला है, आप समझते हैं कि उसकी बड़ी वजह सूद भी हो सकती है? देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान हकीम बहुत वाज़ेह तौर पर पिछली कौमों पर आने वाले अजाबों की जो वजूहात बयान करता है वो मेटाफिजिकल कॉजेज होती हैं, यानी लोगों के अखलाक का और किरदार का बिगाड़। कौम लूत ने हम जिस परस्ती की गंदगी की रविश इख्तियार की, अल्लाह ने पत्थर बरसा के हलाक किया। नाप तोल की कमी की थी, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने, अल्लाह ताला ने बर्बाद कर डाला, एंड सो ऑन। और अहादीस से मुबारक में वदात मिलती है, नाप तोल में जब कोई कौम कमी करती है तो अल्लाह ताला जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत करता है। वादा खिलाफी की रविश पर कोई कौम आती तो अल्लाह ताला बैरूनी हुक्मरानों को मुसल्लत कर देता है। तो बजा आपने फरमाया कि आज हमारे मालों से, कारोबार से, मार्केट से जो बरकत उठ गई, वक्त की बरकत उठ गई, इस बरकत के उठ जाने की असल वजह अल्लाह ताला और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की नाफरमानी। लगे हाथों ये बात भी समझ लेना जरूरी है कि बरकत का लफ्ज़ स्पेसिफिकली अल्लाह ताला की ज़ात से मुंसलिक है। हम सूरह मुल्क पढ़ते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, तो बरकत अटैच्ड है अल्लाह के साथ। तो जो अल्लाह के हुक्म की पासदारी में लगेगा वहां बरकत आएगी, और जब एक कौम या अफराद नाफरमानी में लग जाए तो वहां बेबरकती का तस्वुर सामने आता है। मैं ये भी अर्ज कर दूं, कुछ लोग कह सकते हैं साहब जिन ममालिक में सूदी निज़ाम चल रहा वहाँ तो बड़ी बरकत है। मुझे इजाज़त दीजिएगा कि जिन कंट्रीज़ को हम लोग फलाही रियासतों के तौर पर पेश करते हैं, मैं मानता हूँ कि पर कैपिटा इनकम उनकी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, मगर आप इत्तेफाक करेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियों का रेट भी उन्हीं ममालिक में, दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ्सियाती इमराज का रेट भी उन ममालिक के अंदर है। आपको हैरत होगी कि लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स ने एक सर्वे किया कि सेटिस्फैक्शन लेवल के एतबार से कौन सी कौम ऊपर है, तो नंबर 1 पे उन्होंने बांग्लादेश को करार दिया। आपको भी हैरत होगी, मुझे भी हैरत हुई थी जब 15 साल पहले ये एनालिसिस मैंने पढ़ा और रिसेंट पास में मैंने उसको कंफर्म करवाया, और 46 नंबर पर उन्होंने अमेरिका को रखा। दौलत के ढेर और अंबार मौजूद हों, इससे सुकून मिल जाए। अगर ऐसा होता तो दुनिया के 9.7 बिलियन डॉलर्स, और ये पूरी लिस्ट में बयान कर सकता हूँ, 8.3, 7.1, 6.7 बिलियन डॉलर्स की वर्थ रखने वाले बंदे खुदकुशी ना करते। तो बरकत उठती है जब अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो। और सूद का मामला क्या है कि वाहिद जुर्म जिस पर अल्लाह कुरान में ये कहता है कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ, वो सूद का मामला। चलिए शुजा साहब एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुजा साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अमीर तंजीम इस्लामी शुजाउद्दीन शेख साहब, जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात हो रही है। शुजा साहब, हमने इज्तिमाई पहलुओं के ऊपर तो बात की, थोड़ा सा इनफरादी पहलू की तरफ आए। ख़ास तौर पर हकूकुल इबाद का मामला जो है वो बहुत सारी जगहों पर हम उससे पहलू तही कर जाते हैं, और हम सही अंदाज़ा नहीं कर पाते कि ये जो हमारा अपने बच्चों से रवैया, हमारा अपने ऑफिस में लोगों के साथ रवैया, हमारा किसी और से बात करने का जो रवैया है, ये सारी चीज़ें भी उसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक होनी चाहिए कि जिसके ऊपर हम चलना चाहते हैं, जिसकी हम ख्वाहिश रखना चाहते हैं। हकूकुल इबाद के हवाले से इस्लाम क्या कहता है? देखिए, बहुत कीमती सवाल है आपका, और अगर आप बड़ी बड़ी इबादत को लें, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज तो ज़िंदगी में एक मरतबा साहिब इस्तिताअत पर, ज़कात साल में एक मरतबा साहिब निसाब पर, रोज़ा साल में एक मरतबा रमज़ान शरीफ में फ़र्ज़, और नमाज दिन में 5 मरतबा हार्डली 1-1.5 घंटा लगेगा। कोई ज़्यादा नवाफिल की कसरत करेगा 2 घंटा लगेगा। लेकिन आपका मेरा डेली का 6-7 घंटे एवरेज सोने के निकाल दें, 2 घंटे नमाज के निकाल दें, तो बाकी हमारे 13-14 घंटे बंदों के दरमियान गुजरते हैं। एक बात,
تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو تعلیم لے کر ہے اس کا ایک بہت بڑا پورشن بندوں سے متعلق ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک ہی حدیث ہمیں واضح کر دیتی ہے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے, سینسیٹیو ہے, کل کی اکاؤنٹیبلٹی کے اعتبار سے, آخرت کے احتساب کے اعتبار سے. حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت. صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج کے ڈھیر ہوں گے, لیکن کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا. ان کیفیات کے ساتھ آئے گا, عدالت لگے گی, اور کل کرنسی صرف اعمال کی ہوگی, روپیہ پیسہ کچھ نہ ہوگا. اللہ کی عدالت لگے گی, یہ حقدار کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اس کی نیکیاں میں بانٹ دو. اللہ میرے ساتھ غصب کیا تھا, دھوکہ دیا تھا, مارا تھا, پیٹا تھا, چوری کی تھی, ساری نیکیاں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی. کچھ حقدار اور کھڑے ہوں گے, اللہ میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا, مجھے دھوکہ دیا تھا, مجھے مارا تھا. اللہ کہے گا ان حقداروں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈالو اور اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دو. یہ ہے حساسیت حقوق العباد کی ہمارے دین میں. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار پڑھے نا, سبحان اللہ. تمام صحابہ کرام نے مختلف انداز اس کو بیان فرمایا. حضرت عائشہ فرماتی کان خلقہ القرآن, حضور کے اخلاق تو قرآن تھے, وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. گھر والوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی, تم میں سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو, میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. مجھے معاف کیجیے گا, آج ہمارا اخلاق اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر میں ہے تو ریسیپشن کے ڈیسک پر بھی ہوتا ہے, اور مینیجر کی کرسی پر بھی ہوتا ہے, اور چیئرمین کی سیٹ پر بھی ہوتا ہے. لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمارا اخلاق اسی سیٹ پہ رہ جاتا ہے, ریسیپشن کی ڈیسک پہ رہ جاتا ہے. یہ گھر والوں کو اگر شکایت ہے تو بالکل بجا شکایت ہے. حضور فرماتے ہیں سب سے کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق عمدہ اور اعلیٰ ہوں. تو آئیے آج ہم تہیہ کریں کہ ہم چلتے پھرتے امتی نمونہ نظر آئیں اس اخلاق کا جو نبی اکرم علیہ السلام ہمیں عطا کر گئے, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. کچھ باتوں کے اشارت میں ذکر کروں. حضور نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ منافق کی 4 علامات ہیں. بخاری شریف کی حدیث میں 3 اور مسلم میں 4. آپ نے فرمایا جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا, جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا, جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا, جب جھگڑے کا موقع آئے گا تو گالیاں دے گا. مجھے انتہائی ادب سے معاف کیجیے گا, آج ہماری قومی مزاج نہیں, جھوٹ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, بلکہ جھوٹ تو آرٹ ہے. میں بزنس انسٹیٹیوشنز میں پڑھاتا ہوں, اسلامک اسٹڈیز پڑھاتا رہا ہوں, مگر وہاں مارکیٹنگ میں کیا سکھایا جاتا ہے ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو اب سے زیادہ پتہ ہوگا. آج جھوٹ بولنا آرٹ ہے, اپنے پروڈکٹ کے وہ فیچرز بیان کرنا جو ان میں سرے سے ہے ہی نہیں, وہ آرٹ ہے. اور اتنا بڑا اناؤنسمنٹ کرنا ریبیٹ کا اور ڈسکاؤنٹ کا اور اٹریکشن کا, اور اسٹیرک ڈال کے چھوٹا سا 0.1% اسپیس میں لکھنا کنڈیشنز اپلائی, یہ کیا ہے؟ تو جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت اور گالیاں دینا. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق کی علامات, جس میں ساری پکا منافق ہے. 2 احادیث معروف ہیں, آئیے ہم اپنا جائزہ لیں. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. میں بیٹا ہوں تو والدین کے بارے میں دیکھ لوں, میں باپ ہوں تو بیوی کے اولاد کے بارے میں دیکھ لوں, شوہر ہوں تو بیوی کے بارے میں دیکھ لوں, اینڈ سو آن. اور حضور نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. بیسک بات ہے نا, آج اسٹینڈرڈ بدل گیا, میں اپنے لیے کچھ پسند کر رہا ہوں, آپ کے لیے کچھ پسند کر رہا ہوں, تبھی جھگڑے ہیں, بے برکتی ہے, مصائب ہیں. تو آئیے تہیہ کریں جس رسول کے پیروکار اور امتی ہونے کے دعوے دار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اخلاق کا کچھ عکس بھی تو ہماری زندگی میں نظر آئے. اچھا شجاع صاحب, گراں فروشی اور ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, اس میں ایک وجہ یہ بھی قرار دی جاتی ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے, ملاوٹ ہو رہی ہے. یہ ساری جو اخلاقی برائیاں دوسری امتوں کے اندر تھیں جس کی وجہ سے انہیں تباہی کی جو ہے وہ نوید سنائی گئی اور تباہ کیا گیا, وہ ساری ہم لوگوں کے اندر ایک ساتھ ہی موجود ہیں. تو خاص طور پر یہ جو ہم موجودہ حالات میں دیکھ رہے ہیں, مہنگائی بہت ہے, جس کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, یا جو ہے وہ ایک چیز 100 روپے کی خرید کے 1000 روپے کی بیچنا چاہتے ہیں, گراں فروشی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ اسلامی تعلیمات اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں کیا نمونہ ملتا ہے؟ دیکھیے بہت واضح ہدایات ہیں. ہم قرآن حکیم کے آخری پارے میں ایک سورت پڑھتے ہیں, سورہ مطففین, ہلا دیتی ہے وہ سورت. ویل للمطففین, ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب ناپ کے لیے تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. ویل کا لفظ اس کا ترجمہ تو ہے تباہی, اور ایک حدیث کے مطابق جہنم کا وہ حصہ جس سے جہنم خود دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اور آپ نے بجا فرمایا کہ ناپ تول کی کمی پر تو پچھلی پوری قوم تباہ و برباد کی گئی. ذخیرہ اندوزی کا معاملہ یہ حرام ہے,
اسی کی یہ شے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا یہ حرام کے درجے میں ہے۔ ملاوٹ کا آپ نے ذکر کیا، ہمارے تو بچے اسکول میں حدیثیں یاد کرتے ہیں کہ جس سے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں کہ مراد ہے وہ سچا امتی رسول اللہ علیہ السلام کا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ سچا امتی نہیں ہے تو اپنے گریبان میں جھانکے کہ کل کیا وہ رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بھی بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا۔ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، آپ نے بجا فرمایا، اس میں سمجھتا ہوں کہ 3 لیولز پر کرنے کا کام ہے۔ ایک وہ تعلیم ہے جو کتاب و سنت نے ہمیں عطا فرمائی اور اس تعلیم کو عام کیا جائے۔ دوسری ایک چیز ہوتی ہے جس کو تربیت کہا جاتا ہے، کتابیں چھاپ دینا اور کتابوں کا رٹا لگوا لینا یہ تربیت نہیں ہے، تربیت تو افراد کیا کرتے ہیں۔ آج وہ رول ماڈلز نہیں ہمارے پاس کہ جن کو دیکھ کر ہمارا بھی دل ان کی طرف بننے کا چاہتا تھا۔ آج تمہارا بچہ دیکھتا ہے کہ کون میڈیا پر ان ہے، معذرت کے ساتھ، یعنی کہ فلموں میں، ڈراموں میں، ناچ گانوں کے اندر، تو آج یہی پریزنٹ ان کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اور کبھی وہ رول ماڈل ہوا کرتے تھے ہمارے اساتذہ کہ جن کی کوئی تصویر آج ہمارے اسمارٹ فون پر نہیں ہے، مگر جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان اساتذہ کی تصویر ہمارے سامنے ہوا کرتی ہے۔ تو وہ افراد پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرائس کنٹرول میکانزم، اس کے اشارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نظر آتے۔ اور کوالٹی ایشورنس والی بات، یہ کوالٹی کو مینٹین رکھنے والی بات، وہ تو رسول اللہ کا مشہور واقعہ نا کہ گندم کے نیچے آپ نے ہاتھ ڈالا تو گیلی تھی، بھائی گیلی نیچے کیوں ہے، سوکھی اوپر کیوں رکھی ہوئی، تم نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، صحیح کوالٹی کی پیش کرو، نیچے گیلا اوپر سوکھا۔ ایسے بہت سارے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں جہاں ریاست کی سطح پر اس مہنگائی کو روکنے کی بات کی جا سکتی ہے۔ البتہ میں اپنے پچھلے نقطے کو دوبارہ دہرا دوں، اگر ہم ایک سود کے ایلیمنٹ کو ختم کر سکیں اور انیشلی اپنے ملک سے ختم کرنے کا معاملہ شروع کر دیں، آپ کی ہماری مہنگائی نیچے آ جائے گی، نمبر 1۔ اور نمبر 2، ایک ہوتی ہے تعلیم اور ایک ہوتی ہے تعدیب۔ تعدیب کا مطلب ہے سزا کا معاملہ۔ ہم نے بڑے نام لیے، بڑی باتیں ہم نے کی، کرپشن ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں کہ کرپشن کے کتنے کیسز ہم نے پکڑے، ہم نے کسی ایک کو بھی اللہ اعلان سزا دی ہے؟ میں کراچی بیٹھا ہوں، کراچی کے اندر کتنے قاتل پکڑے گئے، دعویٰ کیا گیا 6000 ٹارگٹ کلرز ہم نے پکڑے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا جو آپریشنز میں ان تھے، بھائی 6 کو بھی آپ نے لٹکایا۔ جب تک آپ سزا نافذ نہیں کریں گے، اور سزا کا تصور اسلام دیتا ہے اللہ اعلان کا، خاص طور پر جو میجر سنز ہیں، قتل کا معاملہ، زنا کا معاملہ، چوری کا معاملہ، قرآن کہتا ہے سزا کا علل اعلان دیا جانے کا معاملہ ہو تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ تو تعلیم بھی ضروری، تربیت بھی ضروری، اور پھر تعدیب یعنی سزاؤں کے نفاذ کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا شجاع صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے، وقت بالکل اب ختم ہونا چاہتا ہے۔ ایک چیز یہ بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں اپنے کہا کہ کسی عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ آج ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، تو ہمارا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا معیار دین کے بجائے دنیا ہوتی ہے۔ تو وہ تقویٰ کا بنیادی معیار کیا ہے، اور اسلام میں کسی سے آگے بڑھ جانے کا یا کسی سے فضیلت کا معیار بنیادی طور پر ہے کیا؟ بہت پیارا سوال ہے آپ کا، اور اس حدیث کے الفاظ، خطبے کے الفاظ میں وہ بھی کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ بہت سادہ سی مثال ہے، اگر میرے دائیں جانب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں اور میرے بائیں جانب ابو لہب کھڑا ہو، تو آپ اور میں ظاہری بات ہے سیدنا بلال کو پریفرنس دیں گے۔ اچھا، ہمارے آج جو دنیا والے معیارات ہیں، دنیا کے لوگوں کے معیارات ہیں، تو ابو لہب، تو لہب کہتے شعلے کو، سرخ چہرہ تھا، خوبصورت تھا، اور ابو لہب مالدار آدمی تھا، ابو لہب سردار تھا قریش کا، ابو لہب کے نوکر چاکر بھی تھے، ابو لہب کی سرداری بڑی معروف تھی۔ تو سارے جو اسٹینڈرڈز آج ہمارے یہاں چلتے ہیں ان پر تو پورا کون اترتا ہے؟ ابو لہب۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے تھے، تو ان کا کلر جو تھا وہ بلیک تھا، ٹھیک ہے جی، مال ان کے پاس نہیں تھا، خاندان ان کا کوئی اونچا نہیں تھا، دنیاوی مال و دولت کچھ ان کے پاس نہیں تھا، لیکن حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آواز معراج کی شب سنی، اور کعبے کی چھت پر اذان کے لیے سیدنا بلال کو کھڑا کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو دیکھتے تو کہتے ہمارے آقا بلال آ گئے۔ تو بہت واضح مثال ہے کہ ہمارا پریفرنس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے۔ انتہائی ادب سے آج ہماری عظیم اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہے، چاہے اندر سے کتنا بڑا ڈاکو اور کتنا بڑا دھوکے باز، کتنا بڑا جھوٹا مکار کیوں نہ ہو، اس کی ویٹیج، اور اگر وہ کسی بڑی گاڑی میں بیٹھا، میں کسی برانڈ کا نام نہیں لیتا، تو اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ اور ایک کتنا بڑا ہی صاحب علم، وہ پروفیسر ہو سکتا ہے میتھمیٹکس کا، وہ فزیولوجی کا ہو سکتا ہے، وہ کیمسٹری کا ہو سکتا ہے، اور وہ شیخ القرآن، شیخ الحدیث بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ سادہ کپڑوں کے اندر ہے تو اس کو ویٹیج نہیں دی جاتی۔ شیخ سعدی کا بڑا پیارا مشہور واقعہ ہے کہ شیخ سعدی ایک دفعہ ایک دعوت میں سادے کپڑوں میں گئے، تو دربار نے ان کو کہا جی یہ بڑے لوگوں کی دعوت ہے۔ بھائی میری دعوت ہے نا، نہیں بڑے لوگوں کی دعوت ہے، تم یہاں پہ انوائٹڈ نہیں ہو۔ گھر گئے،
اللہ نے سہولت دی تھی، ایک اچھا کپڑا یعنی مہنگا والا یا قیمتی والا انہوں نے زیب تن کیا اور تشریف لائے، دربار نے سلوٹ مارا، سر پلیز کم ان۔ جب کھانا شروع ہوا تو شیخ سعدی نے کھانا کپڑوں پہ ڈالنا شروع کر دیا، میاں تم کھاؤ، تمہاری دعوت ہے، سعدی کی دعوت نہیں ہے۔ تو آج ہم کپڑوں میں کھو جاتے ہیں، ہم گاڑیوں میں کھو جاتے ہیں، ہم بینک بیلنس میں کھو جاتے ہیں، ہم کسی کی کرسی اقتدار میں کھو جاتے ہیں، حالانکہ ہم سب مانتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے 2 فٹ نیچے جاؤں گا نہ بیلنس جائے گا، نہ گاڑی جائے گی، نہ کچھ اور، وہاں میرا عقیدہ، میرا عمل، میرا ایمان جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ بس آخری حصہ اس گفتگو کا، اگر تقوی کو معیار بنائیں تو خدا کی قسم لوگ لوٹ مار چھوڑ دیں گے، خدا کی قسم لوگ گردنیں کاٹنا چھوڑ دیں گے، لوگ وراثت میں بچیوں کا مال ہڑپ کرنا چھوڑ دیں گے۔ کیوں آج مال کیوں ہڑپ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال والے کی عزت ہے، اسی لیے دوڑ لگی ہوئی ہے مال و دولت کمانے کی، قتل و غارت، غریبی، ملاوٹ بھی، دھوکہ بھی، مافیا بھی، قتل بھی، وراثت کا مال ہڑپ کرنا بھی، کیونکہ معیار لوگوں نے بنا لیا۔ لیکن معیار یہ ہو کہ سیرت، کردار، تقویٰ کی اہمیت ہے تو معاشرے کے اندر ایثار ملے گا، قربانی ملے گی، کیئرنگ ملے گی، سمپتھی ملے گی، لوگ کام آنے والے ہوں گے، چھیننے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے حصے کا بھی دینے والے ہوں گے، دنیا میں بھی ہمارا بھلا، آخرت میں بھی ہمارا بھلا۔ چلیں، بہت شکریہ شجاع الدین شیخ صاحب۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک لیا دیجیے، اللہ حافظ۔